اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیات 92 سے 97 تک آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ خاص اسباب جو اللہ نے ان کو خصوصی اسباب مہیا کیے تھے ان کا استعمال کیا اور پھر نکل پڑے۔ اب وہ چلتے جا رہے ہیں۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ چلتے گئے حتیٰ کہ وہ جا کے پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، اور وہاں ان کو ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، نہ ان کو ان کی بات کی نہ ان کو ان کی بات کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ گئے کس جانب، مشرق بھی جا سکتے ہیں، مغرب بھی جا سکتے ہیں، شمال بھی جا سکتے ہیں، جنوب بھی جا سکتے ہیں، شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق، جنوب مغرب، کہیں بھی کسی بھی ڈائریکشن میں، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ آگے جا کے واضح کریں گے انشاءاللہ ان آیات کے اختتام پہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتے کہ کہاں گئے۔ اب بہت دور چلے گئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے پتہ چلا کہ بہت دور چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ان کے سفر کی لینتھ کو، ان کے سفر کی طوالت کو بیان کر دیا کہ کتنا دور گئے۔ اب سنیے زبان کیسے بدلتی ہے۔ جو لنگوسٹک ہے، ماہرین لسانیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر 6 میل کے بعد زبان کے لہجے میں فرق پڑ جاتا۔ آج کل تو خیر ساری دنیا ایک دوسرے میں گھل مل گئی ہے، لیکن اگر آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں دیہات ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، لوگوں کا زیادہ گھلنا ملنا نہیں، تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہر 6 میل کے بعد زبان جو ہے اس کے اندر لہجے کا فرق آتا ہے۔ اور مزید آگے بڑھیں تو 40 میل کے قریب زبان کا کافی حد تک فرق آ جاتا ہے، الفاظ کے چناؤ کا بھی۔ اور جیسے جیسے آپ دور ہوتے جاتے ہیں کسی ایک مقام سے، تو زبانوں میں تغیر آتا جاتا ہے اور نئی بولیاں اور نئی زبانیں بنتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہند و پاک کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ زبانیں بولی جاتی ہیں پنجابی، ہند کو، پشتو، اردو۔ آپ یہاں سے نکلیں افغانستان جائیں تو وہاں فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں ان زبانوں میں۔ وہاں سے آگے جائیں تو ایران میں فارسی صرف بولی جاتی ہے، اور فارسی کے بھی کئی الفاظ اردو سے ملتے ہیں، پنجابی ہند کو پشتو سے بھی ملتے ہیں، مثلا زمین اور آسمان، لیکن بولنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہم آسمان کہتے ہیں، وہ آسمان کہتے ہیں، وہ الف کو تھوڑا اوپر کھینچتے ہیں۔ اب آگے چلتے جائیں، یورپ کی طرف چلے جائیں، اٹلی پہنچ جائیں، تو اٹلی میں اطالوی زبان جو ہے، لیٹن جس کو کہتے ہیں، لاطینی زبان، اس میں آپ کو بہت کم کوئی ایسے الفاظ ملیں گے جو ملتے جلتے ہوں ہماری زبان سے، لیکن کہیں کہیں لفظ اچانک نکل آئیں گے۔ مثلا گھٹنا جو ہے، اس کے لیے جو لفظ اطالوی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے جنو، اور ہندکوں میں، پنجابی میں پرانے وقتوں میں یہ الفاظ مستعمل رہا ہے، جنو کہتے ہیں گھٹنے کو۔ اب وہاں سے اور آگے چلیں اور آ جائیں جرمنی کے علاقے میں، اور جرمانک زبانیں، جس طرح آپ کی انگریزی ہے تو یہ بھی ایک جرمن زبان سے نکلی ہوئی زبان ہے۔ تو یہاں پر بالکل ہی مختلف بولی جا رہی ہے، لیکن بیچ بیچ میں ایسے الفاظ نکل آئیں گے انگریزی اور جرمن میں جو بہت مماثلت رکھیں گے فارسی اور اردو سے۔ مثلا ماں کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے مدر یا ماتر، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں اور فارسی میں کہتے ہیں مادر۔ بھائی کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے بردر، اور فارسی میں کہا جاتا ہے برادر، ہمارے یہاں بھی برادر کہا جاتا ہے۔ انفیکٹ اس وقت طالبان کے جو لیڈر ہیں افغانستان میں، ملا برادر ہیں، ملا برادر سمجھ لیں آپ، تو کتنی مماثلت ہے۔ تو یہاں پر آپ کو محسوس ہوگا کہ زبانوں کے اندر فرق ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی لفظ ملتا جلتا نکل آتا ہے۔ اب سب سے قدیم زبان یورپ کی جو ہے وہ ہے کیلٹک زبانیں۔ یہ 3500 سال پہلے قومیں آئی تھیں، آ کے یہاں آباد ہوئی تھیں، اور آج کل یہ پائی جاتی ہیں آئرلینڈ میں، ویلز میں، فرانس کے انتہائی مغربی کناروں میں۔ تو یہ جو کیلٹک لوگ ہیں، ان کی زبان بہت مختلف ہے انگریزی سے۔ ویلش زبان کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر انگریز صبح سویرے آپ کو مل کے کہتا ہے گڈ مارننگ، تو ویلش زبان والا آپ کو کہے گا بورے ڈا۔ اب کہاں بورے ڈا اور کہاں گڈ مارننگ، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ لیکن ویلش زبان میں بھی
کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں ہماری زبان سے. مثلا بہن کو خوائر کہتے ہیں، پشتو میں بہن کو خور کہتے ہیں. 3 کو ویلش زبان میں ترے کہتے ہیں، پنجابی ہندکو میں ترے کہتے ہیں. 5 کو پنج کہتے ہیں اور پنجابی ہندکو میں بھی پنج کہا جاتا ہے. 7 کو سایت کہتے ہیں، پنجابی ہندکو میں سات کہا جاتا ہے اور ست کہا جاتا ہے. اور 9 کو ویلش زبان والے 9 کہتے ہیں، جو کہ پنجابی ہندکو میں بھی 9 ہے. اب کہاں ویلز بالکل مغربی کنارہ انگلستان کا، یورپ کی آخری حدود، اور کہاں ہماری زبان، لیکن پھر بھی مماثلت ہے. لیکن حضرت ذوالقرنین اتنے دور چلے گئے، دنیا کے ایسے کونے میں چلے گئے جہاں کوئی لفظ نہیں مل رہا ان کی زبان سے، کوئی لفظ سمجھ ہی نہیں آ رہا دونوں زبانوں کو ملا کے دیکھنے سے. یہ جو بات کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. تو سمجھیں کہ وہ ایک نیا لسانی گروپ زبانوں کا تھا جو وہاں بولا جا رہا ہے، اور انتہائی دور کا فاصلہ ہو چکا ہے. آج کل کے زمانے میں میں اس کی مثال اگر آپ کو دوں تو یوں دوں گا کہ جنوبی افریقہ ہم سے بہت دور ہے. جنوبی افریقہ میں ایک زبان بولی جاتی ہے جس کو خوسا کہتے ہیں. اب یہ زبان جو ہے، اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ آواز کا بھی استعمال کرتے ہیں. ایک خاص آواز نکالتے ہیں، کلکنگ ساؤنڈ جسے کہتے ہیں، یوں کر کے. میں اتنی اچھی نہیں نکالتا، وہ لوگ بہت ماہر ہیں اس میں. اور اس کلکنگ ساؤنڈ کو وہ ملاتے ہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ، اور نئے نئے لفظ بناتے ہیں. تو وہ جب بول رہے ہوں تو اس میں جگہ جگہ آپ کو کلک کی آواز آتی ہے. اس کلک کا مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ ایک لفظ ہوتا ہے. تو اگر خوسا زبان والا بات کریں آپ سے، وہ بانتو ٹرائب ہے ساؤتھ افریقہ کی، ان کی یہ بولی ہے، تو آپ کو ان کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی. آپ ان سے بات کریں، ان کو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، اس میں تو اس کی منہ سے پٹاخوں کی آواز نہیں نکل رہی، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. جب تک پٹاخوں کی آواز نہ آئے تو لفظ کا مفہوم نہیں بنتا ہمارے یہاں. تو اس قسم کا فرق تھا. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین علیہ السلام، بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں انہوں نے دنیا میں فساد پھیلا دیا ہے، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج دیں، کچھ پیسے دیں، کچھ ٹیکس دیں، ہر سال بیشک لگا لیجئے، تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار، ایک بند بنا دیں. سدا کا مطلب ہے بند اور دیوار. اب 3 چیزیں یہاں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بات کیسے کرنے لگ گئے. قالوا یا ذوالقرنین نے ابھی تو کہا تھا کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا. چلو کہہ تو دیا، ان کو کیسے سمجھ آئی. اور اس پہ مغربی اسکالرز نے بڑا اعتراض کیا ہے. وہ جو مغربی علماء ہیں اور مغربی مفکرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ابھی تو کہا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے، ابھی جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو ہوتا یہ تھا پرانے وقتوں میں، جب فوجیں جایا کرتی تھیں یا بادشاہ جاتے تھے تو وہ ہر علاقے میں سے وہاں کی بولی والا ایک بندہ لیتے تھے، فوج میں بھرتی کر دیا کرتے تھے اسے انٹرپریٹر کے طور پہ، اور اس طرح وہ ہر علاقے سے ایک ایک بندہ لے کے جاتے تھے. اب اگر میں اور آپ جنوبی افریقہ بانتو ٹرائب کے کسی بندے سے ملیں اور ہم اس سے بات کریں اردو میں، اور وہ بات کریں ہم سے اپنی خوسا زبان میں، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو ہماری سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم کیا کریں گے کہ ساتھ والے قبیلے کا زولو یا افریقان یا انگریزی بولنے والا یا کسی اور قبیلے کا بندہ، اس سے بات کر کے دیکھیں گے کیا وہ ہماری زبان کچھ سمجھتا ہے یا اس کو ہماری بولی آتی ہے، اور اس سے کہیں گے تم ان کی بات مجھے سمجھاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انٹرپریٹر لے جانے کا رواج بہت پرانا تھا. تو یقیناً جب اتنا لمبا سفر کرتے کرتے گئے تو وہ اپنے ساتھ ہر جگہ سے مختلف بولی والے لوگوں کو لے کے جاتے ہوں گے، اور وہاں پہ پہنچ کے ان کے درمیان کوئی انٹرپریٹر تھا جس نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج فساد پھیلا رہے ہیں دنیا میں. اب یاجوج ماجوج کا ہم نے بتایا کہ کل تفصیلی ذکر ہوا تھا کہ یہ یافس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہماری طرح کی اقدار اور ہماری طرح کا معاشی نظام نہیں رکھتی. ان کے ہاں کہیں معاشرہ بنا کے رہنے کا رواج نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ کوئی انجینئر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پولیس والا ہے. ان کے ہاں سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جو خوراک ملی کھا لی، جو پانی ملا پی لیا، سب طرف تباہی بربادی کی، ہر چیز کو توڑا پھوڑا اور آگے چل دیے.
جو کچھ ان کو جاندار نظر آیا، چاہے نباتات ہیں، حشرات ہیں، جانور ہیں، ان کو اپنی خوراک کے لیے استعمال کر لیا، پھر آگے نکل گئے۔ اور ایک اسکارچڈ ارتھ پالیسی جیسے ہوتی ہے نا کہ اب جلائے جا رہے ہیں، زمین کو تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ کسی حد تک ہم بھی آج کل یہ کر رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں، پانی کے ذخیروں کو استعمال کیے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں۔ لیکن یاجوج ماجوج اس معاملے میں ید طولا رکھتے ہیں، یہ ہم سے بہت آگے کی چیز ہے، اور یہ چند سالوں میں پوری دنیا کو بیابان بنا سکتے ہیں۔ تو یہی کام وہ کرتے تھے، اور ان سے یہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خراج دیتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، اور آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار، ایک بند بنا دیں۔ صدہ کا مطلب ہے دیوار یا بند۔ لیکن ذوالقرنین علیہ السلام ان سے متفق نہیں ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام فرماتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان ایک بند بناتا ہوں۔ لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ردما۔ تو دیکھیے وہ لوگ چاہتے تھے سدہ، دیوار نما چیز، انہوں نے کہا نہیں، میں ردما بناؤں گا۔ اور یہیں سے شاید وہ اختلاف پیدا ہوا ہے کہ لوگ پہلی آیت کے سدہ دیوار پہ غور کرتے ہیں، اور جہاں کہیں دیوار نظر آتی ہے، گورگان کی دیوار ہو یا وہ دیوار چین ہو، تو کہتے ہیں یہ بنائی ہوگی ذوالقرنین علیہ السلام نے۔ لیکن انہوں نے کہا میں ردما بناؤں گا، اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، بہت بہت شکریہ آپ کی آفر کا، آپ ایسا کریں میرے ساتھ محنت کریں، مجھے بندے چاہیے، مجھے قوت چاہیے، انفرادی قوت چاہیے، بہت سے لوگ چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے تھے، ایک بہت بڑا ان کے ذہن میں خیال تھا کہ وہ کس قسم کی رکاوٹ بنائیں گے، اور اس کے لیے بہت سے بندے چاہیے تھے، خود وہ نہیں کر سکتے تھے اکیلے، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی ناکافی تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ پروجیکٹ کیا ہے۔ آتونی زبر الحدید، فرماتے ہیں کہ مجھے لوہا لا کے دو، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کے دو۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قالوا انفخوا، حتیٰ کہ ان کو جب انہوں نے بھر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان، جو خلا تھی، جو وہاں سے درہ تھا، اس کو مکمل طور پہ پاٹ دیا اوپر تک، تو کہنے لگے کہ اب آگ دہکاؤ۔ انفخوا ہے دہکانا، تو دہکاؤ۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس وقت تک اس کو دہکایا گیا جب تک وہ بالکل آگ بن گیا۔ آپ نے اگر لوہے کی فونڈری دیکھی ہو، اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کس طرح لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، تو وہ بالکل آگ کی طرح دہکنے لگتا ہے۔ تو جب وہ دہک گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا میں ڈھیلوں گا۔ اب لوہے اور تانبے کو ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ ایلوئے ہے، ان کا آپس میں ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن آپس میں مل جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوہے کو زنگ نہیں لگتا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ارادہ ایک ایسا بند بنانے کا تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان جو کہ بہت عرصے تک قائم و دائم رہے، اور پھر یہ بن گیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو وہ ایسا بنا کہ یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے، نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار بن گئی تو اس کو نظر آنا چاہیے، آج بھی نظر آنا چاہیے، اس وقت بھی نظر آنا چاہیے، تو اس وقت تو یقیناً نظر آتی ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ مٹی اڑے گی، خاک پڑے گی، طوفان آئیں گے، برف پڑے گی، اگر پہاڑ ہیں اور سرد علاقے میں ہیں تو برف کی تہیں جم جائیں گی، اور چونکہ ایک بہت چھوٹا سا درہ تھا، تنگ سا درہ تھا جس کو انہوں نے بند کیا، تو بظاہر دیکھنے میں کئی سو سال کے بعد یوں لگے گا جیسے ایک پہاڑ ہے، اس کے درمیان آپ کو وہ لوہا تانبا الگ سے نظر نہیں آئے گا، اور دور سے بھی دیکھنے سے لگے گا یہ پہاڑ ہے۔ یاجوج ماجوج اس کے پیچھے اب بند ہیں۔ احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہاڑوں کے پیچھے جہاں وہ بند ہیں وہاں ایک دریا بہتا ہے جو زرد رنگ کا ہے، کچھ روایات میں یہ آتا ہے، تو اس دریا سے ان کو پانی بھی ملتا ہے، اور شاید ان کو خوراک بھی ملتی ہو، مچھلیاں اور دیگر قسم کی چیزیں بھی ملتی ہوں، جھینگے وغیرہ بھی ہوں،
اور اس پانی سے کچھ زراعت بھی ہوتی ہے، نباتات اگتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ جانور بھی پائے جاتے ہوں جن کو انہوں نے پال دیا ہو ان وادیوں میں، اور یہ وہاں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، تعداد میں کم ہیں، ہو سکتا ہے پہاڑ کے اندر غاروں میں بھی رہتے ہوں اور باہر نظر نہ آتے ہوں، لیکن جب یہ اس جگہ سے باہر نکلیں گے اور ان کو وافر خوراک اور پانی ملے گا اور وسائل ملیں گے تو ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھے گی، اور پھر یہ پوری دنیا میں اسی طرح کا فساد و تباہی پھیلائیں گے جس طرح یہ پہلے شروع کر بیٹھے تھے، اور جس کی وجہ سے ذوالقرنین علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا گیا۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔